ماں کی گود میں تھا، ماں کے دودھ سے لگا ہوا تھا، وقت پورا ہو گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ قبض صحیح سے پرواز کر لی۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا محمد کریمنا مولانا محمد مالک مسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ ماں کی گود میں بچہ دودھ پی رہا ہے اور وقت پورا ہو گیا۔ اللہ کے اس مقرب فرشتے نے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے روح قبض مطلع سے پرواز کرنے کے لیے، روح قبض مطلع سے پرواز کرنے کے لیے، روح نکالنے کے لیے، روح کھینچنے کے لیے، جسم سے نکالنے کے لیے جس فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کی گئی ہے وہ فرشتہ جو ہے اپنا کام کرے گا اور کام کر کے جو ہے چلتا بنے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ماں بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور دودھ پلاتے ہی پلاتے بچہ اس دریائے دار پانی سے کوچ کر گیا۔ تو میاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت ایک ایسی زندہ حقیقت کا نام ہے، اسے کوئی میاں کا لال میں بھلا نہیں سکتا ہے اور اسے کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ موت ایک ایسی زندہ حقیقت کا نام ہے۔ اسی لیے چند روزہ زندگی ہے، اللہ نے جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کو ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت جانو اور اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے بس اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اور رب کے محبوب کو منانے میں اپنی زندگی کو گزار دو۔ یہی اصل جو ہے کامیابی کی ضمانت ہے، اصل کامیابی کی ضمانت اور زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کے محبوب کو منا لو۔ اور جس نے اپنے رب کے محبوب کو منا لیا یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قبر میں بھی کامیاب ہے اور حشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ تو حضرات اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم آئے بھی یہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہتے تھے، کیا کہتے تھے، یہ نہیں کہ کیا کہتے ہو۔ اگر بندہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی ہے وہ جواب دے گا کہ یہی تو میرے نبی ہیں جن کی میں میلاد کرایا کرتا تھا، جن کی میں میلاد سنا کرتا تھا اور جن پر ہم درود پاک پڑھا کرتے تھے، جن پر ہم صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ یہی تو میرے نبی ہے، یہی تو میرے آقا ہے، یہی تو میرے مولا ہے، یہی تو میرے داتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں آپ نے عرض کرتے ہیں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ارے سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں۔
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور مقطع کے شعر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت مآب میں عرض کرتے ہیں، غم زدوں کو رضا مسکاتی جھیکے ہے، غم زدوں کو رضا مسکاتی جھیکے ہے، ارے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ النفع و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا، میرے مولا میری جھولی بھلے خالی رکھنا، پر میرے تیرے کردار مثالی رکھنا، اور خاک نے ہم سب کی مانگی اللہ کی یہ دعا، رنگ جیسا بھی ہو ایمان بلالی رکھنا۔ اب منافقوں کافر چھپ نہیں سکتا، نبی سے دشمنی کر کے رضا کا علم بن کر اسے خنجر ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور یہ شعر آج کے عشق کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو عاشق ہے نبی کا، جو عاشق ہے نبی کا، اپنا محور ڈھونڈ لیتا ہے، اتر کے عشق کے قلزم میں گوہر ڈھونڈ لیتا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں جب تک رہے کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی مزاج پرسی کرنے والا نہ تھا، لیکن جیسے ہی دنیا کو خیر بات کہا اور جیسے ہی قبر کے گڑھے میں پہنچے، اور یہ قبر اور یہ زمین پکار پکار کے کہتی ہے، اے اللہ کے بندے، میری پشت پہ چلنے والے، میرے پیٹھ پہ چلنے والے، میرے سینے پہ اپنے پیروں کو رکھ کر کے چلنے والے، سنو، میں ایک کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مجھے تو زمین کہہ رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ زمین کہہ رہی ہے کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں سانپ بچھو کا گھر ہوں، میں ایک اندھیری کوٹھری ہوں، میں ایک کال کوٹھری ہوں۔ لہذا اس کے لیے اپنے پاس سامان قبر لے کر کے حاضر ہو۔ اب سامان قبر آدمی لے کر کے جو حاضر ہو تو وہ کیسے حاضر ہو؟ سامان قبر ہے کیا؟ سامان قبر کا سامان ہے کیا؟ اب وہاں پہ میری ماں ہم سے رخصت ہوئی تو کیا ہم نے اس قبر کے اندر ہائیڈروجن اس پہ کیا ہائیڈروجن کا انتظام کر دیا؟ ارے ہائیڈروجن تو دور کی بات رہی، ایک موم بتی بھی نہیں لگا سکے، تو کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا حکم نہیں، شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ روشنی کا انتظام آپ خود سے کر سکتے۔ اور اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ایگزامپل کے طور پہ سپوز تک تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ نے ایک موم بتی کا
انتظام کر بھی دیا، اولاً تو اجازت نہیں ہے، اولاً اجازت نہیں ہے، لیکن مثال کے لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ایک موم بتی یا ایک بلب وہاں پہ لے جا کر کے لگا بھی دیا تو وہ بلب کب تک ہی کام کرے گا؟ کب تک؟ تو معلوم یہ ہوا نہ وہاں پہ موم بتی کام آ رہی ہے، نہ ہائیڈروجن کام آ رہا ہے، نہ وہاں پہ بلب کام آ رہا ہے، نہ وہاں پہ ٹیوب لائٹ کام آ رہی ہے۔ اگر کام آئے گا تو اپنا کیا ہوا اعمال کام آئے گا، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اپنی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ محتشمہ مرحومہ مغفورہ سیدہ بلقیس بیگم نور اللہ تعالی علی مرقدیہ کی عبادت کو بھی دیکھا ہے، ریاضت کو بھی دیکھا ہے، تلاوت کو بھی دیکھا ہے، تسبیح و تحلیل کو بھی دیکھا ہے، نوافل نماز کو بھی دیکھا ہے۔ یا اللہ اکبر، میں نے جب سے ہوش سنبھالا، جب سے میرا شعور بالی ہوا، میں نے ہوش کو سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میری ماں تھی تو اس وجہ سے میں تعریف و توصیف کے پل باندھ رہا ہوں، نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے لیے یا اپنے مرنے والوں کے لیے آپ جھوٹی تعریف کریں۔ کیا کہا؟ آپ اپنے لیے یا اپنے مرنے والوں کے لیے جھوٹی تعریف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں میاں جب جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے تو جھوٹی تعریف کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ یہ بات پورے طور سے ادھرم میرا شمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، اور ہر کسے باشد اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور سمجھانے، عمل کرنے اور عمل کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قبر کیا کہتی ہے کہ میری پیٹھ پہ چلنے والے، میری چھاتی پہ پیر رکھ کر کے چلنے والے، تم سامان قبر اپنے ساتھ لے کر قبر کا سامان لے کر کے آؤ۔ قبر کا سامان کیا ہے؟ قبر کا سامان کیا ہے؟ اس اندھیری کوٹھری کا سامان کیا ہے؟ اس کال کوٹھری کا سامان کیا ہے؟ اس کیڑے مکوڑے رہنے کی جگہ کا سامان کیا ہے؟ سانپ بچھو کے رہنے والی جگہ کا سامان کیا ہے؟ سامان ہے جب بندے مومن اور بندی مومنہ، اللہ کی بندی اور اللہ کا بندہ جب پاکی حاصل کرتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، جب طہارت حاصل کرتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الطہور نصف الایمان۔ کیا ہے؟ الطہور نصف الایمان، طہارت پاکی آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، اگر پاکی حاصل ہے تو آپ کا آدھا ایمان سلامت ہے، اگر پاکی حاصل نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا آدھا ایمان سلب ہو جاتا ہے، اور وہ آدھا ایمان جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے معلق رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے کہ اللہ کا بندہ جیسے ہی پاکی حاصل کر لے ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ ایمان اس بات کا انتظار کرتا ہے۔ اگر غسل کی حاجت ہو گئی، نہانے کی حاجت ہو گئی تو اس میں آپ تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں، بلکہ پاکی حاصل کریں۔ الطہور
نصف الایمان، یہ میں نہیں بولتا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ چاہے وہ مرد مسلمان ہو اور چاہے مسلمان عورت ہو، سب کے لیے پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ تو اب سامان قبر کیا ہے؟ سامان قبر پاکی حاصل کرنا، سامان قبر اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا ارشد رضا صاحب اللہ قادری رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سامان قبر کا کیا ہے؟ جب بندہ مومن اور بندیہ مومنہ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کرے تو ذرا مجھے سنانے میں بھی اچھا لگے۔ اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادھر طہارت بھی حاصل کر لیا ہے، پاکی بھی حاصل کر لیا ہے، اب اللہ کو منانے کے لیے ارادہ کرتی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، ارادہ کرتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، النیت ارادۃ القلب، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اب آؤ، دیکھنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کہ سامان قبر ہے کیا، قبر کا سامان ہے کیا، قبر کی تیاری ہے کیا؟ جب اللہ کی بندی، اللہ کا بندہ اپنے رب کو، اپنے مولا کو منانے کے لیے جیسے ہی وضو کا برتن اٹھاتا ہے، وضو کا برتن اٹھاتا ہے، ہمیں ابھی وضو کیا نہیں ہے، ابھی وضو کیا نہیں ہے، خالی برتن اٹھایا ہے، اس اٹھانے کی برکت یہ ہے، فضیلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ تمہارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی وضو کیا نہیں ہے، ابھی خالی وضو کا ارادہ کیا ہے، وضو کا برتن اٹھایا ہے، اللہ نے تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہنا سبحان اللہ۔ اب جیسے جیسے وضو کر رہا ہے، ہاتھوں کو دھو رہا ہے، خلاق کائنات دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے مجھے منانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، میرا بندہ مجھے منانے کے لیے اپنے منہ کو صاف کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے منانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اب میرے محبوب کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ سنت مبارکہ کون سی ہے؟ مسواک کرنا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب مجھے منانے کے لیے مسواک کر رہا ہے، مجھے منانے کے لیے، میری رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اب ناک میں پانی ڈال رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی کہ ناک کی جو گندگی ہو، جو بھی معاملات ہو، وہ سب صاف ہو جائے، مجھے منانے کے لیے ناک پہ پانی ڈال رہا ہے، مجھے منانے کے لیے اپنے چہرے کو دھو رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے منانے کے لیے اپنے داہنے ہاتھ کو کوہینیوں سمیت دھو رہا ہے، مجھے منانے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ کو کوہینیوں سمیت دھو رہا ہے، مجھے منانے کے لیے اپنے سر کا مسح کر رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے منانے کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروں کو دھو رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی خالی وضو کیا ہے، ابھی صرف اور صرف وضو کیا ہے، ابھی نہ نفل پڑھی ہے، نہ تحیۃ الوضو پڑھی ہے، ابھی خالی
اس نے صرف اور صرف وضو کیا ہے. اب وضو کرنے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدہ بلقیس بیگم نور اللہ تعالی علی مرتدیہا آپ جب وضو کرتی، نماز کا ارادہ کرتی، وضو فرماتی، وضو فرمانے کے بعد تحیۃ الوضو پڑھتی، تحیۃ الوضو پڑھتی، اور اس کے بعد ہی جو ان کے ذمے میں نماز تھی ان نمازوں کو ادا کرتی. الحمدللہ میں نے اس بات کو پہلے بھی اس بات کو عرض کیا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے دیکھا اپنی ماں کی عبادت کا حال کہ طبیعت چاہے جتنی خراب ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر میرے جانتے بھر میں جب تک ان کی ہمت، ان کے ہاتھ پیر، دل و دماغ، ذہن و فکر جب تک ان کا ساتھ دیتا رہا انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. نماز